اسکول کے پہلے ہی دن ایک لڑکی نے اپنی بہترین دوست کے کندھے پر نیلا خوفناک ہاتھ دیکھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ہاتھ صرف اسی ہی نظر آ رہا تھا۔ جب اس نے دوست سے پوچھا تو پتہ چلا وہ کچھ دن پہلے ایک جنازے میں گئی تھی۔ لڑکی کو فوراً شک ہوا کہ شاید وہیں بدرو اس کے ساتھ آ گئی ہے۔ اپنے دوست کو بچانے کے لیے اس نے انٹرنیٹ پر ہر ممکن طریقہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد اس نے چھپکے سے اپنی دوست پر نمک چھڑکا، کیونکہ لوگوں کا ماننا تھا کہ نمک بری روحوں کو دور بھگا دیتا ہے، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی دوران اسکول فیسٹیول میں 2 سینئر طالب علم نے بھی وہی پراسرار ہاتھ دیکھ لیا۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے اپنی حاملہ ٹیچر کے قریب ایک خوفناک سایہ بھی دیکھا جو مسلسل اس کے پیٹ کو گھور رہا تھا۔ لڑکی فوراً سمجھ گئی کہ معاملہ خطرناک ہے۔ اس نے پیٹ درد کا بہانہ بنایا اور ٹیچر کو اپنے ساتھ نرس کے کمرے کی طرف لے گئی تاکہ وہ عصیب سے دور ہو جائے۔ یہ سب دیکھ کر سینئر طالب علم کو یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی بھی ان کی طرح روحوں کو دیکھ سکتی ہے۔ انہوں نے مختلف طریقوں سے اس کا امتحان لیا، مگر وہ ہر بار اسے ظاہر کرتی جیسے اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ پھر ایک سینئر لڑکے نے اسے سچ بتا دیا۔ کئی سال پہلے اسی اسکول میں ایک خوفناک حادثہ پیش آیا تھا جس میں 50 سے زیادہ اساتذہ اور طالب علم جان سے گئے تھے۔ ان کی بے چین روحیں آج بھی اسکول میں بھٹکتی ہیں، خاص طور پر اسکول فیسٹیول کے دنوں میں۔ اس کی باتوں نے لڑکی کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی دوست کو ہر حال میں اس عذاب سے آزاد کرائے گی۔ تب اسے ایک عجیب بات محسوس ہوئی۔ اس کی دوست دوپہر کا کھانا کھانے کے فوراً بعد بھی دوبارہ بھوک لگنے کی شکایت کر رہی تھی۔ اچانک لڑکی نے دیکھا وہ نیلا ہاتھ اب کندھے سے سرک کر اس کے پیٹ پر آ چکا تھا۔ اسکول کے بعد دوست دوبارہ کھانا خریدنے بھاگی تو لڑکی بھی اس کے پیچھے گئی۔ راستے میں ایک پرانا مزار نظر آیا۔ اسے امید ہوئی کہ شاید مقدس جگہ اس بری طاقت کو روک دے۔ وہ بہانے سے اپنی دوست کو اندر لے گئی۔ جیسے ہی دونوں دروازے سے گزری، لڑکی نے دیکھا وہ خوفناک سایہ باہر ہی رہ گیا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور سوچا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن اگلے ہی دن اصل ڈراونا خواب شروع ہوا۔ ضروری سامان لینے کے لیے جب وہ اسٹور روم میں داخل ہوئی تو اندر کئی خوفناک روحیں موجود تھیں۔ وہ خاموش رہی مگر اپنی دوست کو بار بار خبردار کرتی رہی کہ کہیں اکیلی نہ جانا۔ اسی وقت وہی سینئر لڑکے آگے بڑھے جس نے اپنی بیگ سے تسبیح اور روحانی سامان نکالا اور بدروحوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتی۔ مگر جیسے ہی رسم شروع ہوئی، میکو کی بہترین دوست اچانک بول اٹھی اور اس نے اس عمل کو روک دیا۔ میرے چینل کو لائک کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ بائے۔